أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران اول مظلوم کائنات، شہادت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ان خمسہ مجالس میں ولایت الہیہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک بقرہ کی 257 نمبر آیت کو، کہ جو آیات الکرسی میں تیسری آیت ہے اور یقیناً آپ مومنین کے اذہان عالیہ میں یہ آیت پوری طرح سے محفوظ ہے۔ آیت اپنے الفاظ کے اعتبار سے اتنی پیچیدہ نہیں ہے، انسان ذرا سا بھی آیت کے اوپر اگر غور کرے تو اسے خود بخود ترجمہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اس ولایت کا اثر ایمان لانے والوں پر کیا ہوگا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اس ولایت میں آنے کی وجہ سے ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ اب یہ نور خود کیا ہے؟ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے،
لیکن اجمالی طور پر بھی اگر انسان خود قرآن سے نور کے بارے میں سوال کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. یہ نور کیا ہے؟ یہ نور خود ذات پروردگار عالم. بس اس کا معنی کیا ہوا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر اس نور سے مراد خود وجود باری تعالیٰ ہے، نور وجودی پروردگار ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر غیر اللہ خود بخود ظلمات بن جاتا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں آئے گی وہ ظلمات بن جائے گی. اور ظلمات اس اعتبار سے اگر پروردگار نور وجودی جو اس کا اپنا ہے اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی ولایت الہیہ میں آ گیا وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو بھی ولایت الہیہ کے دائرے سے باہر رہ گیا وہ نابود ہو کر ختم ہو جانے والا ہے. اس کے مقابلے میں والذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، طاغوت ان کے سرپرست ہو جاتے ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اتنی خوبصورتی سے آیت کے الفاظ کو چنا ہے کہ انسان آیت کی ترتیب سے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ طاغوت کے پاس خود اپنی کوئی ولایت نہیں ہے، طاغوت کے پاس کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے. انسان جب کفر کرتا ہے تو اس کفر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کی کوئی ولایت نہیں ہے انسان اس کی ولایت میں چلا جاتا ہے. اب جس کی کوئی ولایت نہیں ہے لیکن انسان اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ طاغوت کی ولایت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ طاغوت ان کو نور جو انہوں نے کچھ بھی حاصل کیا ہوتا ہے اس سے نکال کر ان کو ظلمات کی طرف لے کر جاتا ہے. اب یہ ظلمات کی طرف ابھی ہم نے بحث کی، بات کی آپ کی خدمت میں پیش کہ نور سے مراد اگر وجود ذاتی بار تعالیٰ ہے تو پھر یہ طاغوت کی ولایت کیا کرتی ہے؟ اس نور کی کیفیت سے یعنی اللہ کے پاس سے نکال کر ان کو ظلمات کی طرف لے جاتی ہے. اب مباحث بہت سارے ہیں لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی روح کو خلق کیا ہے، جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے خلق کی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا وہ چیزیں موجود رہیں گی. اب اس میں ایک بحث ہے علماء کے درمیان میں کہ آیا یہ جو تمام اشیاء کے لیے فنا ہونے کا امکان ہے، جیسے کہ قرآن نے کئی مرتبہ کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہر شے فنا ہونے والی ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی، ختم ہو جانے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو چیز باقی رہ جانے والی ہے وہ تیرے پروردگار کی وجہ ہے. اب یہ جو وجہ ہے پروردگار کے عالم کی، اس میں ہم بعض اوقات معنی ہیں لوگوں نے کیے ہیں، بہت سارے عرفانی اور بہت سارے لطیف نکات کو بیان کیا ہے. باقی کیا چیز رہ جائے گی؟ تیرے پروردگار کا وجہ باقی رہ جائے گا. اب یہ وجہ پروردگار سے مراد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نکات عرفانی بہت سارے اس میں بیان ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر ہم جب حضرت امیر علیہ السلام یا ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وجہ اللہ کون ہے تو ذات گرامی حضرت امیر علیہ السلام کو وجہ اللہ کہا گیا. اب یہ معنی اس کا اس اعتبار سے صحیح ہے، باقی رہ جانے والی، اور اس کے مطالب عقلی طور پر اس بات بھی کیے جا سکتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے فنا کا امکان ہے. صرف مخلوق اول وہ ہے کہ جس کے لیے فنا کا امکان اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ فنا ہو جائے گی تو کمال مطلق کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا کوئی مرحلہ باقی نہیں رہے گا، کوئی مرحلہ باقی نہیں رہے گا. بس سب کے لیے امکان ہے. اس کے لیے امکان اس لیے نہیں ہے کہ یہ وجود مطلق کمال مطلق سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس کے اور اس کے درمیان میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو سکتا. لہٰذا زیارت الرجبیہ میں ہمیں جب تعلیم کی گئی، آپ جائیں مفاتح الجنان اٹھا کر دیکھیں، مفاتح الجنان میں جب آپ
माह मुबारक रजब के आमाल निकालेंगे तो उसमें एक हिस्सा है वो ज़ियारतें कि जो रजब में पढ़नी चाहिए। उनमें से एक ज़ियारत रजबिया वो है कि जिसका उन्वान ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, यानी ये ज़ियारत खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है। जब आप इसके अल्फाज पढ़ेंगे तो इसमें मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने परवरदिगार आलम को उन अस्मा का, उन कलिमात का वास्ता दिया है कि जिनकी सिफात बयान करते करते मासूम फरमाते हैं ला फर्क बैनका व बैनहुम, ए परवरदिगार इन अस्मा और इन कलामात के दरमियान में कोई, तेरे और इनके दरमियान में कोई फर्क नहीं है, मगर क्या फर्क है, इल्ला इन्नहुम इबादुका व खल्कुक, परवरदिगार तेरे और इनके दरमियान में फर्क यह है तू खालिक है इनका, ये मखलूक है। इनके और तेरे दरमियान जो फर्क है वो ये है कि तेरे पास जो कुछ है वो सब तेरा है, इनके पास सब कुछ है लेकिन तेरा दिया हुआ है। बस जब तक ये फर्क बाकी रहेगा खालिक और मखलूक की सरहद बाकी रहती है। लिहाजा इस फर्क को मुलाहिजा करके इस मखलूक अव्वल की कैफियत को मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमारे और आपके लिए बयान कर दिया। अब मरहला यह है अजीज़ान मन कि परवरदिगार आलम का वजह जब कहा जाता है तो वजह हर जगह चेहरे के माने में नहीं आता। मैं एक और जहत से गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूंगा और तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। वजह हर जगह चेहरे के माना में नहीं आता। एक मकाम आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और यहीं से तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा। सूरह मुबारक है दहर, हजरत अमीर का खानवादा, यही घर 3 दिन भूखा प्यासा रहता है, अपना अफ्तार यतीम मिस्कीन और असीर को देता है और फिर परवरदिगार इनके बारे में इरशाद फरमाता है कि ये तसद्दुक करने के बाद फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने जो तुम्हें खिलाया है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वजह की खातिर है। मैंने अभी तर्जुमा नहीं किया ताकि आपको मुतवज्जे कर सकूं। अब रिवायात तमाम के तमाम शिया सुन्नी, तमाम के तमाम उलमा मुत्तफिक हैं इस बात पर कि यह अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। वाक़या आपके जहन में महफूज है, मैं उसकी तफसील में अभी नहीं जाऊंगा कि जब ये 3 दिन उन्होंने इतआम कर दिया तो अब इस इतआम के बाद कौन कह रहे हैं, अहले बैत कह रहे हैं। अब अहले बैत कौन है, हमने अभी अर्ज किया ये अहले बैत ये वजहुल्लाह हैं, इनके सारे के सारे अफराद सभी सब वजहुल्लाह हैं। अब ये वजहुल्लाह कह रहे हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने तुम्हें खिलाया है अल्लाह की वजह के लिए। तो अब यहां पे हम मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर हमने हर जगह वजह का माना क्या किया, चेहरा, अगर हम यहां पे चेहरा माना करें तो हमारे पास तर्जुमा नाकिस रह जाएगा। लिहाजा याद रखिएगा खुद वजह को वजह क्यों कहा जाता है, वजह को वजह इसलिए कहा जाता है कि ये चेहरा इंसान का जिस रुख पर जाता है, जिस तरफ होता है, टेक्निकली इंसान की जहत उसी तरफ हिसाब किताब की जाती है। मसलन कोई शख्स, मैं बैठा हुआ यहां हूं लेकिन अगर मैं अपने चेहरे को यहां फेर दूंगा तो जिस तरफ मेरा चेहरा फिरा हुआ होगा आप मुझे कहेंगे मौलाना उस तरफ क्यों देख रहे हैं, आप उस जहत में क्यों देख रहे हैं, यानी जिस जहत में, गर्चे मेरा पूरा बदन किसी और जहत में है लेकिन जहां मेरा चेहरा फिरेगा आप मेरे चेहरे के एतबार से, बस इसका माना यह हुआ कि वजह बुनियादी तौर पर जहत का तअय्युन करने वाला है। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, यानी क्या, हमने तुम्हें जो खिलाया है ये अल्लाह की जहत में, अल्लाह के रुख पर, अल्लाह की खातिर। यानी क्या, जब इंसान अपना कोई भी काम खुदा की खातिर करता है तो ऐन इस मरहले में वो अल्लाह के वजह की तरफ मुतवज्जे हो रहा होता है। अब मरहला सिर्फ ये है कि ये अल्लाह की जहत के जिसमें हमने अपने सारे काम अंजाम देने हैं, तो अगर हम इसी माना से दोबारा उस आयत को माना करें वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, फरमाया हर चीज फना हो जाने वाली है, बाकी क्या रहे, अल्लाह का वजह। अब यहां पर इसी तनाजुर में माना करें, क्या माना बनता है, यानी हर वो चीज बाकी रह जाएगी जो खुदा की खातिर अंजाम दी जाएगी, हर वो चीज कि जो खुदा की जहत में अंजाम पाने वाली है वो बाकी रहने वाली है। मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि कयामत इसी चीज के इजहार का नाम है। जो कुछ भी दुनिया में एतबारी है गर्चे वो जाहिर हो रहा होता है लेकिन नाबूद हो जाने वाला है, लेकिन हर वो चीज
کہ جو دنیا میں آخرت کی خاطر اور خدا کی خاطر انجام دی جائے گرچہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتی لیکن قیامت کے دن خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کرے گی، اس لیے کہ وہ باقی رہ جانے والی ہے۔ اب اگر جہت کو معنی کیا ہم نے تو پھر ائمہ کو وجہ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہم نے یہاں پر علی کی صورت سے خدا کی صورت کو نہیں تلاش کرنا۔ اگر ہم اس رخ پر جانے لگے تو پھر وہ شرک کی کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو لوگوں کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ وجہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں۔ علی کو وجہ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر کا ہر کام صرف اور صرف خدا کی خاطر ہے۔ اس قدر حضرت امیر خدا کی خاطر کام انجام دے رہے ہیں کہ میرا مولا ضربت نہیں چلاتا لیکن اس میں کامل جہد پروردگار کی جانب ہوتی ہے۔ لہذا جس وقت عمرو ابن عبد ود نے اہانت کی اور حضرت کی طرف آب دہن کو پھینکا تو حضرت ایک مرتبہ پیچھے آئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں۔ کیوں پیچھے ہٹے ہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت نے اپنے نفس کو قابو کیا، حضرت نے اپنے غصے کو قابو کیا۔ یاد رکھیے گا غصہ حرام ہے اور معصوم کبھی بھی حرام کام کو انجام نہیں دیتا۔ غصہ حرام ہے، اللہ نے ہر رزق کو ان سے دور رکھا ہوا ہے۔ مرحلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت امیر اپنے غصے کو قابو کرنا چاہتے تھے، مرحلہ صرف یہ تھا حضرت امیر آنے والی ان تہمتوں کا راستہ روکنا چاہتے تھے کہ اگر حضرت امیر پیچھے ہٹ کر دوبارہ وار نہ کرتے ایک بہت دنیا تہمت لگاتی کہ اس وار میں حضرت کا نفس بھی کہیں شامل رہا ہوگا۔ حضرت امیر اس تہمت کا راستہ روکنے کے لیے ایک مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں، پھر دوبارہ وار کیا ہے اور وار کر کے یہ بتایا ہے کہ علی کے ہر عمل میں سوائے خدا کے کوئی اور جہت موجود نہیں ہوتی۔ لہذا اگر یہ جہد کی کیفیت آپ نے محفوظ کر لی اپنے ذہن میں تو آگے چل کر میرے لیے کچھ مقامات ولایت کی بحث میں اور زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ نور ہے کہ جس کی طرف اب اگر انسان کسی ایک مرحلے میں بھی طاغوت کی ولایت میں داخل ہو گیا تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کی جہد خدا کی طرف سے منحرف ہو کر غیر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب جتنا یہ غیر اللہ میں رہے گا اتنی، اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کوئی اگر مرتے دم تک اپنے آپ کو اس طاغوت کی ولایت سے باہر نہ نکال سکے تو پھر قیامت کے دن اسے کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ جہنم سے باہر آئے۔ لہذا ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب النار ہیں اور ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب یہ جو ولایت الہیہ کا دائرہ کہ جس کا معنی ہم نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت اصل تقرب کے اوپر دلالت کرتی ہے، قرب کی کیفیات کو بیان کرتی ہے۔ اس قرب کے لیے مقدمہ محبت ہے کہ جس کی گفتگو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور وہاں پر عرض کیا کہ اس محبت کو جس کا احساس ہم اور آپ خود بخود کرتے ہیں، محبت کے تینوں مقامات کو جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان میں محبت اوریجنیٹ ہوتی ہے تین جگہوں سے، تین مقامات ہیں، یا انسان کے نفس سے، یا انسان کے عقل سے، اور یا انسان کے قلب سے۔ نفس کی محبت کا عرض کیا تھا کہ تمام جتنی بھی ظاہری اور محسوسات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، مٹیریل چیزیں ہیں، ان کے ساتھ انسان کی افیکشن کسی بھی فارم میں ہو وہ نفس کی محبت ہے۔ اس سے اوپر عقل کی محبت ہے۔ عقل کا مرحلہ ہی یہ ہے کہ عقل کمال شناس ہے۔ عقل، اور بحث ہے انشاءاللہ خود عقل، میں نے عرض بھی کیا تھا کل آپ سے کہ اصول کافی کا پہلا باب ہی باب عقل و جہل ہے، ایک مفصل گفتگو۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے وہ چیز جو سب سے پہلے خلق کی ہے وہ عقل ہے۔ اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے تو یہاں پر ایک مطلب چھوٹا سا بیان کرتا ہوا جاؤں گا، ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مختلف مقامات ہیں، آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کہ اس نے پہلے کیا خلق کیا، روایات میں مختلف عناوین ہیں۔ ایک عنوان یہی ہے اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا؟ قلم کو۔ اور اسی طرح سے روایات ہیں کہ جو ہم سب نے سنی ہوئی ہیں، اول ما خلق اللہ نور محمد آل محمد علیہ السلام، اللہ نے سب سے پہلے محمد آل محمد علیہ السلام کے نور کو خلق کیا۔ اب انسان
تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں پر بھی کنفیوز ہو جاتا ہے، میں صرف اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان متوجہ ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اول تو ایک ہی ہو سکتا ہے بھئی، یا عقل ہے یا قلم ہے یا نور محمد والے محمد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اول، یہ بھی اول، یہ بھی اول۔ اور جب اول زیادہ ہو جائیں تو عقل فوری طور پر حکم کیا لگاتی ہے کہ یقیناً یہاں پر جہات مختلف ہوں گی، کسی ایک جہت سے نور محمد، کسی ایک جہت سے القلم، کسی ایک جہت سے العقل۔ یہ جہات، اب یہ جہات کس انداز سے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو مخلوق اول ہے وہ ہے ہی ایک ہی۔ جب اصل وجود پر حدیث ناظر ہے تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ اب اس نور نے سب سے پہلے خلق ہو کر کیا کیا؟ اس نور نے سب سے پہلے خلق ہو کر اللہ کی عبادت کو انجام دیا۔ لہذا فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ لہذا عقل اور انٹیلیجنس کے بارے میں میرے جوان خاص طور پر اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، انٹیلیجنس وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جائے۔ اب اس کے بعد ہر وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف نہ لے کر جائے، نہ عقل ہے اور نہ انٹیلیجنس۔ کبھی انشاءاللہ موقع رہے گا تو بعض مقامات کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب عقل، لہذا اس اعتبار سے کہ اللہ کی سب سے پہلے عبادت جس نور نے کر کے دکھائی، جب یہ اس مرحلے میں اپنے آپ کو لے کر آیا نور، تو یہی نور عقل کہلایا۔ اب جو اس نور سے کنیکٹ ہو جاتا ہے وہ خود بخود صاحب عقل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اس نور سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے، لہذا اہل بیت کے دشمنوں کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو چیز ان میں کام کرنا بند کرتی ہے وہ ان کی عقل ہے۔ لہذا معصوم نے فرمایا کہ پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمق خلق کیا ہے۔ یہ حماقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ حماقت یہاں سے آتی ہے کہ کوئی بھی اہل بیت کے دروازے سے دور ہو جائے تو خود بخود اس کے اندر حماقت آ جاتی ہے، اور یہ حماقت ہم نے اور بہت ساری جگہوں پر دیکھی، اور آج کی دنیا میں بھی ہم اس حماقت کا دشمنان اہل بیت سے مختلف مقامات پر مظاہرہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کی حماقت ہے کہ 1400 سال کی محنتوں کو یہ برباد کرنے کے لیے علی اور علی کی اولاد سے آ کر ٹکرا گئے ہیں۔ کبھی مجھے خدا توفیق دے اور تاریخ کے عنوان سے چند ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جتنے بھی انبیاء کے قاتل ہیں وہ سارے کے سارے بھی زائنسٹ رہے ہیں، اور ائمہ معصومین محمد و آل محمد علیہ السلام کے بھی جتنے قاتل ہیں ان کا ریشہ دوبارہ زائنسٹ کے ہاتھوں میں ہی جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ابن ملجم کے حوالے سے کچھ سٹوریاں بنائی گئی ہیں، محققین نے کام کیا ہے۔ یہ قدامہ کی مثلا ایک کردار، یہ کردار کے خوارج میں سے 3 افراد تھے، انہوں نے 3 افراد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ساری کی ساری وہ میڈ سٹوریز ہیں کہ اگر کوئی بھی محقق ان کے اوپر ایک مرتبہ توجہ کرے تو اسے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی حقیقتیں نہیں ہیں، یہ وہ ڈرامے ہیں کہ جو اصل قاتل کو چھپانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لہذا آپ جب سقیفہ کو تلاش کریں گے تب بھی آپ کو ریشے اس کے زائنزم میں ہی ملیں گے۔ جب آپ کربلا کو تلاش کریں گے تو کربلا کے ریشے بھی در واقع جا کر ملتے ہیں زائنزم میں، اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلالتیں موجود ہیں کہ کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا، اور وہاں پر یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ بنو امیہ کا جو شجرہ آیا ہے، اس شجرے کا بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا قریش سے اور بنی ہاشم سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ عبد الشمس جو کہ حضرت کے جد امجد تھے، خود بھی اولیاء الہی میں سے تھے، ان اوصیاء میں سے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رہے۔ وہ جب کسی تجارتی سفر پر شام گئے تو وہاں ایک یہودی بچہ یتیم کہہ کر ان کو پکڑایا گیا تھا، جو کہ امیہ کے عنوان سے آیا، اس کا تعلق اس خاندان سے نہیں ہے۔ یہ وہ یہودی بچہ ہے کہ جو ان کی فیملی کے ساتھ اٹیچ کرایا گیا، پھر زائنس باقاعدہ اس ایریا میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی نے یہاں آنا ہے، لہٰذا آخری نبی کا راستہ روکنے کے لیے یہ پوری سازش بنی گئی تھی، اور اس کے بعد یہی وہ نسل ہے جس نے مسلسل انبیاء کو، ائمہ کو قتل کیا۔
جتنے بھی ائمہ کے قاتل ہیں جب آپ ان کی ہسٹری اٹھائیں گے تو وہ جا کر آپ کو زائنزم میں ملے گی. لیکن اب تک یہ زائنزم اپنے لیے کوئی ایجنٹ استعمال کرتا رہا تھا. اب تک کی بھی تاریخ میں انہوں نے پوری طرح سے ڈیزائننگ یہی کی ہوئی تھی کہ اسلام کے نام پر ہی کبھی طالبان بنا دو, کبھی لشکر جھنگوی بنا دو, کبھی کچھ اور بنا دو, اور اسلام کا وہ منافقانہ چہرہ سامنے رکھ کر اب یہ طالبان آج کے طالبان نہیں ہیں, یہ طالبان ثقیفہ سے چلے آ رہے ہیں. یہ مسلسل ایک ہی سلسلہ ہے کہ جو اسی انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ حماقت انہوں نے آخری حجت آنے سے پہلے کر دی. انہیں تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہیے تھا تاکہ مہدی کے مقابلے پر آتے. یہ حماقت انہوں نے یہاں پر انجام دے دی کہ مہدی سے پہلے مہدی کے غلاموں سے ٹکرا گئے ہیں, اور ان کو اندازہ نہیں ہے یہ جس قوم سے ٹکرائے ہیں اس کے لہو میں علی کی ولایت اس طرح سے دوڑتی ہے جس طرح سے خون نہیں دوڑتا. لہٰذا آپ دیکھیے گا یہ جو ٹکرائے ہیں بہت ہے. ہم نے بھی بہت سارے تجزیہ نگاروں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ ایران کے پاس اتنی بڑی پاور نہیں ہے, ایران ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ پروردگار کا یہ اصول رہا ہے, اس نے قرآن میں اس اصول کو بیان کیا ہے. کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو چھوٹا سا لشکر بہت بڑے لشکر کو نابود کر کے خدا کی طاقت کو اپنے اندر سے ظاہر کرتا ہے. لہذا اب ہمیں اور آپ کو صرف انتظار کرنا ہے. خدا یہ تمام کے تمام اسباب مہیا کرتا ہے تاکہ آزمائش ہو. یہ آزمائش کے مرحلے ہیں, یہ آزمائش ہم اور آپ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم سورہ مبارکہ بقرہ 214 نمبر آیت ارشاد کیا فرماتا ہے؟ ام حسبتم, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہوا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ اللہ وہ نہیں کرے گا جو اس نے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا. کیا کیا؟ مستہم, ان کو اللہ نے مس کیا, ان تک پہنچایا باس کو, شدید تکلیف کو, ذرہ شدید ضرر کو, زلزلو ہلا کر رکھ دیا. یہ سب اللہ نے کیا. اور یاد رکھیے گا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ اپنے امتحانات کو ہر آنے والی امت سے لیتا ہے. لہذا ہم سے پہلے امامت کے معاملے میں اس طرح کے امتحانات پیش آئے تھے. ابھی جو رہبری کا تعین ہوا ہے, آپ اور آپ تقریباً سب متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ خدا نے یہ لطف کیا کہ رہبر معظم شہید کے بیٹے ہی سید مجتبیٰ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی نے آ کر رہبریت کے عہدے کو سنبھالا ہے. اب جب سے یہ سنبھالا ہے وہ جو بغض کا ایک طوفان اندر تھا وہ دوبارہ باہر نکلنا شروع ہو گیا. اب مثلا مختلف قسم کے اعتراضات ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک اعتراض جو کہ پہلے رہبر پر بھی ہوتا رہا تھا اور ان پر بھی کیا کہ بھئی یہ تو آیت اللہ نہیں تھے, لوگ سفید داڑیوں میں دون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. داڑیاں سفید کر کے کوئی آیت اللہ نہیں بنتا ہمارے ہاں, یہ بات ذہن میں رکھنا. ہمارے ہاں آیت اللہ کا معیار علم ہے, اور یہ علم اللہ جس کو جب چاہے عطا کر دے. مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے, واقعاً تعجب ہوتا ہے. 15 سال کا کوئی بچہ اگر پی ایچ ڈی کر لے, ابھی تازہ ایک بچہ ہے جس نے بیلجیم کا بچہ ہے جس نے 15 سال کی عمر میں کوانٹم فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو ابھی کوانٹم فزکس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا, ان سے آ کر پوچھوں کہ یہ بتاؤ یہ 15 سال کا بچہ پی ایچ ڈی کیسے کر کر آ گیا میدان میں؟ تمہیں تو 15 سال میں فزکس کی اسپیلنگ نہیں آتی ہوگی, اس نے کوانٹم فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی تو کیسے ہو گیا؟ اب وہاں پر تم کہو گے نہیں جی انہوں نے یقیناً نبوغ انسانی ہے, ہو جاتا ہے. تو اب یاد رکھنا ہم وہ قوم ہیں جس قوم کی ابھی بات ہو رہی ہے, یہ وہ قوم ہے جس نے 2.5 سال کا ایسا حافظ قرآن معجزہ سید محمد حسین طباطبائی دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ جس کو دیکھ کر دنیا چکرا گئی تھی. وہ ساری کی ساری دنیا جو ایک زمانے میں شیعوں پر تہمت لگاتی تھی, ان کا قرآن اور ہے,
یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، یہ قرآن حفظ نہیں کرتے. ہم نے وہ 2.5 سالہ قرآن کا معجزہ دنیا کے سامنے رکھا تھا، جس نے 2.5 سال میں قرآن حفظ کر کے، اور پھر صرف حفظ نہیں کیا بلکہ ایک مرحلہ اس پر ایسا بھی آتا تھا کہ جب اس سے سوال کرتے تھے وہ قرآن کے لہجے میں جواب دیتا تھا. تب ہم نے بتایا قرآن کے اصل وارث ہم ہیں. اب جن کی رگوں میں قرآن ایسا جا رہا ہو ان کے ہاں بچے ہی مجتہد ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہماری تاریخ ہے، ہمارے ہاں ایسے بھی افراد رہے ہیں کہ جو سن بلوغت سے پہلے مرتبہ اجتہاد پر پہنچے ہیں. لہٰذا یہ بغض کی باتیں نکالنا بند کرو اور ایک مرتبہ غور سے آ کر دیکھو کہ اللہ نے کس کو کیا مقام عطا کیا ہے. عزیزوں، یہی اسی طرح کے افراد تھے کہ جنہوں نے پہلے اعتراض کیا حضرت امیر پر یہ کہہ کر کہ حضرت نبی اکرم نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. جب انہوں نے یہ کہا تو جو کہنے والا تھا، اللہ نے آسمان سے پتھر اس کے سر پر ڈال کر میدان غدیر میں عذاب ڈال دیا. اگر اللہ حارث بن نعمان فہری پر عذاب نہ لاتا تو منہ تو بہت سو کے کھل چکے تھے. عذاب نازل ہوتے ہی دوڑ کر جا کر حضرت امیر کو مبارکباد دے کر فوراً ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس لیے کہ ڈر گئے تھے کہیں دیر ہوئی عذاب ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے. اس کے بعد یہی لوگ تھے جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے بعد امام جواد علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، بچہ اور امامت، اس لیے کہ 9 سال کا امام ہضم نہیں ہو رہا تھا. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ جب میری آخری حجت 5 سال کے سن میں منصب امامت پر پہنچے گی تو اعتراض کے دروازے بند ہو چکے ہوں. تو ہم وہ ہیں جو 5 سال کے امام کو بھی امام مانتے ہیں، اور آج اسی طرح سے ایک جوان آیت اللہ کو رہبریت کے عنوان سے قبول کر رہے ہیں. ہمارا معیار داڑیوں کی سفیدی نہیں ہے، ہمارا معیار علم ہے، ہمارا معیار علم ہے. اور جس طرح سے رہبر معظم نے، شہید نے اپنی زندگی میں اپنی علمی قوت کو ظاہر کیا تھا، انشاءاللہ بہت جلد ہم اس فرزند ارجمند رہبر معظم کی علمی طاقت اور قدرت کو ملاحظہ کریں گے. یاد رکھیے گا ہمارا حوزہ سفارشات کا حوزہ نہیں ہے، ہمارے ہاں سفارشات نہیں چلتی. کسی میں واقعاً علمی صلاحیت نہ ہو درس خارج کی کرسی پر ایک دن بھی نہیں بیٹھ سکتا. یہ یاد رکھیے گا ہمارے ہاں یہ سٹینڈرڈ ایسا ہے، جس نے 1400 سال اپنے آپ کو حفظ کیا ہے ایسے ہی کیا ہے. لہذا میں بہت سارے افراد کو یہ تاکید کرتا ہوں، ہمارے مکتب کا اگر کوئی واقعاً اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا ہے تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار رکھے. ہمارے ہاں دین کی بات کہنے کا حق صرف ان افراد کو ہے کہ جنہوں نے حوزے سے کوئی اتھارٹی لی ہو. یہ موبائل لے کر موبائل پر بیٹھ کر اپنے آپ کو آیت اللہ بنانا بہت آسان کام ہے، لیکن کتنا بڑا انحراف پیدا کرتے ہیں لوگ جب خود آیت اللہ بن رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ جس وقت وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں عین اپنے آپ کو ولایت الہیہ کے دائرے سے خارج کر رہے ہوتے ہیں. کہ انشاءاللہ میں اس کا مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب یہ ولایت، اس کا جو اصل ہے وہ ہے محبت. تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ محبت یا نفس سے پیدا ہوتی ہے یا عقل سے پیدا ہوتی ہے، یا تیسرا اوریجن اس کا قلب ہے کہ قلب سے پیدا ہونے والی محبت کا اصل یہ ہے کہ یہ وہ محبت ہے جو لامحدود کو، انفینٹی کو طلب کرتی ہے. اور یہ ہماری انٹیوشن میں ہے، ہم وجدانی طور پر متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے اندر ایک لامحدود کی خواہش پائی جاتی ہے. اور اس کو رکھیے گا اپنے پاس ذہن میں سنبھال کر، کیونکہ میں نے آگے اسی سے مطلب اخذ کرنا ہے. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو محبت نفس سے پیدا ہوتی ہے، حتیٰ اس کے اندر ظاہری طور پر جو دین ہمارے اطراف میں، یہ کوگنیٹو بیہیویئر ہے، انسان کا سوشل بیہیویئر ہے کہ وہ اپنے اطراف میں جو ریلیجن ہے اس کو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی دلیل کے قبول کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ماحول میں انسان کی اپ برنگنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا رشد وہ پل رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی اس ماحول سے ایک افیکشن رکھتا ہے، اور اسی افیکشن کے تحت وہ اس ماحول کی ہر چیز کو بغیر کسی دلیل کے قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا
مذہب سے بھی ایک ابتدائی ترین محبت وہ ہے کہ جو محبت نفسانی ہے. یہ محبت نفسانی کون سی ہے؟ دین کا دفاع کرنا، دین سے محبت رکھنا، اس دین کے جس کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہے. اگر میرے اندر ایسی کوئی محبت پائی جاتی ہے، مجھے اللہ کا پتہ نہیں ہے لیکن میں اللہ کے نام پہ لوگوں کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا، یہ جو متشدد محبت ہے یہ خود یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس محبت کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یہ متشدد ہے. متشدد ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اس کو بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ خطاطی میں اور قرآن کے الفاظ میں فرق کیا ہے. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ خطاطی میں اور قرآن کے الفاظ، پڑھنا نہیں آتا بیچارے کو، یہ نہیں پتا کہ ہر خطاطی قرآن، ہر خطاطی قرآن نہیں ہوتی. یہ آپ ہی کے شہر کا واقعہ ہے، اب آپ کے ذہنوں میں محفوظ نہ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں. وہ خطاطی، ہر خطاطی، بلکہ ایک واقعہ ہے بنگلہ دیش میں لوگوں میں ایک عادت تھی کہ وہ اکثر دیواروں کے پاس مثلا رفع حاجت کر کے چلے جاتے تھے. تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ کیا کریں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کچھ نہ کرو، عربی میں دیوار پر لکھا دو کہ یہاں رفع حاجت نہ کریں، عربی میں لکھا دو، بس یہ لکھا دو. انہوں نے جب عربی میں لکھایا تو اب جو بھی رفع حاجت کرنے آتا، جب وہ سامنے دیکھتا تو اسے یہ تو نہیں پتا لگتا کہ لکھا ہوا کیا ہے. وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہاں قرآن لکھا ہوا ہے. اب یہ احترام ہے، البتہ یہ احترام پسندیدہ بھی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ اندھی محبت ہے. یہ اندھی محبت دین کو نہیں چاہیے. بالکل کلیئر ہو جائے اس بات میں، اندھی محبت دین کو نہیں چاہیے. دین کو کون سی محبت چاہیے؟ قل، اے حبیب ان سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعاً اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اگر واقعاً محبت کرنے والے، کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. پس دین میں محبت اس بات کا معنی نہیں رکھتی کہ آپ زور زور سے اپنے حساب سے مثلا نعرے لگائیں، اچھلے کودیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہوں. نہ، اللہ کو جب ایسی محبت نہیں چاہیے تو حضرت امیر کو بے طریق اولا ایسی محبت نہیں چاہیے. کون سی محبت چاہیے اللہ کو؟ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان سے کہو اگر اللہ سے واقعاً محبت کرنے والے ہو میری اتباع کریں. آیت اللہ علامہ سید محمد نقی علی نقی النقوی، مشہور بے علامہ نقن اعلی اللہ مقامہ، آپ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. یہاں بحث بڑی تفصیل سے کی ہے لیکن میں بہت شارٹ کٹ کر کے آگے بڑھوں گا. فرمایا یہاں پر اطاعت کا حکم نہیں دیا اللہ نے، یہ نہیں کہا اطیعونی میری اطاعت کرو، بلکہ کہا فاتبعونی میری اتباع کرو. پھر حضرت نے فرق بیان کیا کہ اطاعت الفاظ میں ہوتی ہے لیکن اتباع افعال میں ہوتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا کیا ہے؟ کہ لفظ میں اطاعت نہیں، پیغمبر کے عمل اور فعل میں، ایکشن میں اطاعت چاہیے. یعنی کیا؟ جب تک تم میرے حبیب جیسا بننے کی کوشش نہیں کرو گے میری محبت کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتے. میرے حبیب جیسے بنو. اگر تم میرے حبیب جیسا بنو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. بس یاد رکھنا ہم نے نماز پڑھنی ہے اطاعت کے دائرے میں نہیں، اتباع کے دائرے میں. یعنی ویسی نماز پڑھنی ہے جیسے رسول نے نماز پڑھی ہے. تو جب ہمارا ایکشن رسول کے ایکشن جیسا ہوگا تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا. بس ہمارے ہاں نفسانی محبت نہیں ہے. لہذا اب اگر محبت کا یہ مرحلہ یہاں سمجھ میں آ گیا تو اب محبت سے ایک ڈگری آگے اوپر کا مرحلہ کہلاتا ہے مودت. تو مودت کے بھی یہ تینوں اوریجن ہیں. مودت نفس سے بھی اپنے آپ کو اوریجنیٹ کر سکتی ہے، عقل سے بھی اور قلب سے بھی. لیکن مودت کون سی ڈگری ہے محبت کے مقابلے میں؟ فرمایا وہ محبت جو دل کے اندر رہی ہو اور اعضاء اور جوارے سے انسان کے ظاہر نہ ہو رہی ہو، یہ کہلاتی ہے محبت. مودت کیا ہے؟ کہ مودت وہ ہے کہ جو دل میں چھپی نہیں رہتی. ایک ایسا سٹیج ہے محبت کا
کہ جو ایک ایسی ڈگری ہے محبت کی کہ جو اگر مودت کے مرحلے پر انسان آ جائے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں چھپی رہے. مودت وہ ہوتی ہے جو اعضاء اور جوارح سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی کیا؟ محبت کے مقابلے پہ محبت یہ آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہے، اس کے اپنے آثار ہیں جو کہ ظاہر ہوں گے، لیکن مودت کیا ہے؟ کہ مودت وہ ہے جسے ظاہر ہونا ہوتا ہے، یہ خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، پریکٹیکل فارم میں، عمل کی صورت میں آ جاتی ہے. لہذا یاد رکھیے گا، ہم سے اہل بیت اطہار کے متعلق اجر رسالت میں اللہ نے محبت کو طلب نہیں کیا. ہم سے اللہ نے محبت کو طلب نہیں کیا. یہ جو ہمارے ہاں بعض مسکنسیپشنز ہیں وہ یہیں سے آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے دل میں اہل بیت تھے، البتہ وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہماری محبت وہ والی ہے بھی یا نہیں، کہ جو ہم سے مانگی گئی ہے یا نہیں. اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں محبت مانگے، نہیں، محبت نہیں مانگی. کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فی القربہ. مودت مانگی. اب مودت کیا ہے؟ مودت وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے، انسان کے عمل سے، اس کے بدن کے ہر حصے سے اس محبت کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے. اب عام طور پر بھی یہ ہوتا ہے، اس کو انسانی اور جو میں نے کہا نفس کے لیول پر بھی ہم تصور کر سکتے ہیں. انسان کسی سے محبت کرتا ہے لیکن وہ محبت اس کی اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، لیکن کہیں اگر یہ نفس کی بھی محبت مودت کے حصے میں آ جائے تو جہاں آپ نے محبوب کا نام لیا اور سامنے والے کا چہرہ خود بتا دے گا. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہاں، جوانوں کو تو بہرحال بزرگان گزر چکے ہوں گے، جوان گزر رہے ہوں گے. میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن صرف ایک اشارہ کر دوں. ایک دفعہ یہاں کوئٹہ سے لاہور یہیں اسی طرف آتے ہوئے یونیورسٹی کے دور میں ہم سفر کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ ٹرین میں ایک ڈی ایس پی صاحب آ کر بیٹھے. جب انٹروڈکشن ہوا پتہ لگا ڈی ایس پی کرائم برانچ ہے، تو میں نے بڑا استفادہ کیا ان سے. اس زمانے میں بہت ساری چیزیں میں نے پوچھی، بڑے مزیدار واقعات انہوں نے سنائے. ان میں سے ایک واقعہ وہ بتا رہے تھے، کہنے لگے ایک ہم نے دھاڑیل پکڑ لیا، ڈاکو بڑا پکڑا، بہت مارا ہم نے اس کو، لیکن وہ مال نہیں بتا رہا تھا. تو کہا ہمارے مخبر نے بتایا کہ اس کی جو محبوبہ ہے وہ فلاں گاؤں میں رہتی ہے. کہا میں نے اس کو بٹھایا پیچھے گاڑی میں، کہا اتنا مارا ہم تھک گئے تھے، بتا نہیں رہا تھا. کہا بٹھایا گاڑی میں نے کالی اینک لگائی، چل پڑے، کچھ نہیں بتایا اس کو. کہا جیسے ہی ہم نے اس کی محبوبہ کے گاؤں کی طرف گاڑی موڑی تو میں نے دیکھا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. کہا جیسے ہی ہم اس محلے میں آئے اس کا رنگ بالکل ہی الگ ہو گیا. کہا میں سمجھ گیا کہ مخبری بالکل ٹھیک ہوئی ہے. کہا میں نے کچھ نہیں کیا، ایک جگہ کرسی لگا کر بیٹھ گیا، سامنے درخت تھا، اس پر میں نے کہا اس کو باندھ دو اور باندھ کر اس کی پٹائی. کس کے؟ محبوبہ کے گھر کے سامنے. اس کو باندھو اور اس کی یہاں پٹائی کرو. کہا جیسے ہی میں نے یہ آرڈر دیا وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہا کہ سائیں میرے ساتھ یہ کام نہ کرو، میں سارا مال آپ کو خود بخود بتا دوں گا میں نے کہاں چھپایا ہے. میں ایک مثال سے صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خود ڈاکو بھی یہ محبت کر، ڈاکو کو بھی ایسی محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ نفسانی محبت ہے. عزیزان من، اہل بیت کو، خدا کو ہم سے یہ محبت نہیں چاہیے. اس کو بہت اپنے ذہن میں کلیئر کریں. کیوں؟ اگر محبت نفسانی ہوگی اس کا اثر مودت کے مرحلے پر نفسانی ہی رہے گا. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو تشدد کی صورت میں، جذباتیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. اہل بیت کو محب اور اپنے آپ سے مودت کرنے والے افراد چاہیے، وہ کہ جن کی محبت اور مودت عقل کے دائرے میں ہے. ابھی جو حادثہ پیش آیا ہمارے جوانوں میں محبت کی کیفیت تھی، جذباتی ہو گئے، جلا دیں گے، گرا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. یہ معذرت کے ساتھ میری نظر میں نفسانی محبت ہے. اگر تمہیں رہبر اور انقلاب سے عقلانی محبت ہوئی ہوتی تو یہی رہبر اپنی پوری زندگی یہ کہتے رہے انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے آپ کو اتارو اور انٹرنیٹ کا جہاد کرنا سوچو، سوشل میڈیا کے مجاہد بنو. کتنے لوگ بنے جو آج جلانے گرانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے رہبر کی بات کب سنی؟ ایگزیکٹلی یہی کام ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اہل بیت اطہار کے نام پر لوگوں کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خود ہمارا امام ہم سے کیا کہہ کر گیا ہے. لہٰذا ائمہ کی سیرت ہے اپنے بدترین دشمنوں کی نسبت بھی. اسی وجہ سے ہمارے ہاں کہیں پر بھی کسی کے لیے بھی کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا. جمل جیسی جنگ ہوئی ہے، 7,000 کے قریب لوگ مارے گئے. اب جب لوگ مارے گئے تو پھر مرنے کے بعد جب جیت گئے، غلبہ ہو گیا،
تو ایک بڑی تعداد تھی جس نے کہا کہ جی ہم ان کا مال غنیمت میں لیں گے اور ان کی خواتین کو کنیزی میں لیں گے. امام نے فرمایا ہرگز نہیں. کہا آپ نے ہم سے ان کو قتل کروایا ہے, ہم نے ان کو قتل کیا, جب قتل کر دیا تو کیا رہ گیا؟ امام نے فرمایا کہ قتل جو کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ کافر ہو گئے تھے, اس لیے نہیں کیا. قتل اس لیے کیا کہ انہوں نے شورش کی تھی. ایک قتل اس لیے کیا تھا کہ یہ ہمارے مقابلے پر آئے تھے, لہذا آپ حضرت امیر کی کوئی بھی جنگ اٹھا لیں, کسی بھی جنگ میں امام آپ کو پہل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. کبھی موقع رہے تو انشاءاللہ بعض چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ یاد رکھیے گا, حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام, عرب کا وہ شجاعت کو جو معنی حضرت امیر نے دیا, تاریخ نے کبھی شجاعت کو وہ معنی نہیں دیا. لہٰذا یہ واحد شخصیت ہے تاریخ کی جس کی پوری تاریخ جنگ میں دشمن کے مقابلے میں کبھی دوسری ضربت کو نقل نہیں کیا گیا ہے. حضرت امیر کی دوسری ضربت کو نقل نہیں کیا, یعنی دشمن اگر سامنے آیا ہے تو میرے مولا نے صرف ایک ضربت چلائی ہے. کبھی دشمن ایسا رہا ہی نہیں جس کو دوسری علی کی ضربت کی ضرورت پڑ جائے. لہذا حضرت امیر کے لیے معروف ہے کہ حضرت امیر کی ذرا کا پچھلا حصہ نہیں تھا, ذرا جو بھی تھی وہ سامنے کی جانب تھی. حضرت ابن عباس نے آ کر ایک مرتبہ حضرت امیر سے پوچھا, کہا مولا یہ پیچھے کی طرف سے آپ نے بند باندھے ہوئے ہیں, اس جگہ پر کوئی آپ نے زرہ نہیں رکھی. حضرت کا بڑا عجیب و غریب جملہ ہے, کہا کوئی میرے سامنے سے گزر کے میرے پیچھے چلا جائے تو بہتر ہے کہ علی باقی ہی نہ رہے. یہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ شجاع. اب جب ہوا تو حضرت نے کیا کہا, یہ کافر نہیں ہیں, انہوں نے شورش کی, ہم نے ان کو وہاں تک قتال کیا ہے جہاں شورش ختم ہو جائے. اب جب شورش ختم ہو گئی ہے تو یہ کافر نہیں ہیں, ظاہراً بھی اگر مسلمان تھے تو مسلمان ہیں, لہذا ان کا مال غصب نہیں کیا جا سکتا. اور جب کوئی بہت زیادہ کنیزوں کی بات کر رہا تھا تو حضرت نے کہا, اشارہ کیا, جب بہت زیادہ بول رہے تھے, کہا اگر کنیزی میں لے جانا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے مطابق تمہاری ایک ماں بھی ان کے درمیان میں موجود ہے, اور اگر کسی کی جرأت ہے تو لے جاؤ. اب جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہو سکتا تو پھر حضرت کے پاس سے پلٹے ہیں. بہت ساری وجوہات. عزیزان من, امامت کو اور نبوت کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو 12 معصومین لوگوں کے درمیان رہے, انہیں نہیں سمجھ میں آیا. کیوں نہیں سمجھ؟ ہم جب تک خود سمجھنا نہیں چاہیں گے. لہذا یاد رکھیے گا, دین میں اصل مقام عقل ہے, اور جب نفسانی کیفیات طاری ہوں. ابن ملجم کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت علی کے پاس آیا ہے, رہا ہے ساتھ آپ کے ساتھ, جنگوں میں آپ کے ساتھ رہا ہے, کیوں پلٹ گیا؟ اس لیے کہ حضرت امیر سے جو تعلق ہے وہ صرف نفسانی تعلق ہے. اور جہاں نفس کا مسئلہ کیا ہے, نفس چونکہ عقل کے ساتھ نہیں ہوتا, لہذا کوئی اور طاقتور اگر افیکشن پیدا ہو جائے تو انسان دوسری کو چھوڑ دیتا. نفسانیت. یہ جو ضربت آج کی صبح چلی ہے اس کے پیچھے سازشیں الگ ہیں لیکن نفسانیت ساتھ ساتھ موجود. شعبان میں خطبہ دے رہے ہیں پیغمبر, اصحاب کو ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ کر رہے ہیں, رمضان کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں. اور فضیلتوں کو کافی طولانی خطبہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر کی نگاہ حضرت امیر پر پڑی. نگاہ حضرت امیر پر پڑنا تھا, پیغمبر کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا. حضرت نے رونا شروع کیا, اور جب حضرت کا گریہ شدید ہوا تو حضرت امیر نے پوچھا, کہا یا رسول اللہ آپ کی گریہ کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ حضرت امیر کو سینے سے لگا لیا, اور سینے سے لگا کر رو کے کہتے ہیں, یا علی گویا میں دیکھ رہا ہوں کائنات کا شقی ترین فرد تیری اس داڑھی کو تیرے خون سے سرخ کر دے گا. آخری سحری جناب ام کلثوم کے گھر کرنے کے لیے افطار آئے ہیں, افطار پہ, اور افطار میں جناب ام کلثوم نے
ایک مرتبہ نمک کے ساتھ روٹی اور دودھ کو رکھا، بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تم نے آج تک اپنے باپ کو ایک وقت میں 3 چیزیں کھاتے ہوئے دیکھا؟ بی بی نے جب نمک اٹھانا چاہا تو حضرت نے فرمایا نمک رکھ دو، دودھ اور روٹی اٹھا۔ کہا بابا کچھ تو تناول فرمایا۔ فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں۔ عزیزوں ایک معنی ہے اس میں، میں خدا کے پاس خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں، یعنی دنیا کی اتنی سی غذا بھی علی اپنے ساتھ خدا کی بارگاہ میں نہیں لے جانا، اتنی سی دنیا بھی علی خدا کی بارگاہ میں نہیں لے جانا چاہتا۔ بی بی کہتی ہے میں نے بابا کو اتنا بے چین کبھی نہیں دیکھا، پوری شب حضرت امیر بار بار صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ وہی سحر ہے جس کا وعدہ میرے رسول نے میرے بھائی نے مجھ سے کیا تھا۔ بعض روایات نے لکھا ہے کہ جب سحر کے وقت حضرت امیر جانا چاہتے تھے، ایک مرتبہ مرغابیوں نے آ کر حضرت کے دامن کو تھام لیا، گویا تکوین متوجہ ہے کہ کیا حادثہ ہونے جا رہا ہے، کائنات کون و مکان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا حادثہ پیش آنے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے حیوانات میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زلزلوں کو پہلے درک کر لیتے ہیں۔ اب جو زلزلہ آنے والا ہے مرغابیاں اسے درک کر رہی ہیں کہ وہ زلزلہ آئے گا کہ جس سے ارکان خدا منہدم ہو جائیں گے، لہذا حضرت امیر کے دامن کو تھام لیا، حضرت نے بڑے پیار سے جدا کیا اور ساتھ ساتھ تاکید بھی کی، کہا ام کلثوم ان جانوروں کا خیال رکھنا، اگر کبھی خیال نہ رکھ پاؤ انہیں آزاد کر دینا، انہیں بھوکا نہ رکھنا، انہیں پیاسا نہ رکھنا۔ ارے یہ تاکید کر کے چلے گئے۔ بعض روایات کہتے ہیں حتیٰ زنجیر در ایک مرتبہ حضرت کے ہاتھ سے لپٹ گئی، ہر شے گویا اس کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔ حضرت ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے ہیں، بعض تاریخوں نے کہا یہ ملعون اوندھا منہ پڑا ہوا تھا، حضرت نے اس کو بیدار کر کے وہاں نماز پڑھنا شروع کی۔ یہاں یہ ملعون وہ تلوار لے کر آگے بڑھا جسے شام سے لائے ہوئے زہر میں بھگویا گیا تھا۔ ارے یہ تاریخ کا وہ واحد مظلوم امام ہے جو تلوار سے بھی قتل ہوا ہے، زہر سے بھی شہید کیا گیا ہے۔ ارے زہر سے بھری ہوئی تلوار جیسے ہی میرا مولا سجدے میں گیا، اس ملعون نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر تلوار کو بلند کیا، پوری طاقت سے سر اقدس پر وار کیا۔ ارے یہ وار ایسا تھا میرے مولا کا سر دوپارا ہوا، وار کا چلنا تھا۔ ایک مرتبہ کوفے میں زلزلہ پیدا ہوا، ہاتف کی صدا گونجی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ بس عزیزو جیسے ہی یہ مرحلہ آیا، ایک مرتبہ حضرت کے منہ سے الفاظ جاری ہوئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کی کامیابی بڑی کامیابی، آپ پر بڑا ظلم ہوا، سجدے میں ضربت لگی لیکن تلوار بڑی تیز رکھی گئی تھی، وار بھی صرف ایک ہوا۔ ارے آپ نے روزہ تو رکھا تھا لیکن 3 دن کی بھوک اور پیاس نہ تھی۔ ارے میرا سلام ہو تمہارے اس بیٹے پر، 3 دن کا بھوکا پیاسا، سر سجدے میں، کند خنجر کی 13 ضربتیں، ہائے حسین۔
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بار الہ مظلومیت حضرت امیر کا واسطہ ہے، منتقم حضرت امیر، منتقم مظلومین جہان، منتقم زہرا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت امیر علیہ السلام رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان انقلاب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی اس وقت دشمنان اہل بیت جس شکل میں ہے نیست و نابود فرما۔ بار الہ ایرانی قوم کو اس سارے مارکے میں نصرت و کامیابی عنایت فرما، ان کے زخمیوں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، شہداء کے خانوادوں کو صبر عنایت فرما۔ بار الہ سپاہ پاسداران انقلاب اور ان کے ساتھ مقاومت کی جتنی قوتیں ہیں سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور اس کے ساتھ جتنی بھی باطل قوتیں اور جتنے بھی خائنین ان کا ساتھ دے رہے ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔